اور عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر جو روحیں جمع ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جن روحوں کا چہرے سے چہرہ تھا، یوں کھڑی تھا آمنے سامنے، ان میں اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ جن کی پیٹھ سے لگی ہوئی تھی ان میں عداوت پیدا ہو گئی، جن کا پہلو سے لگا ہوا تھا ان میں کچھ محبت کچھ عداوت پیدا ہو گئی۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے میاں بیوی کے فیصلے بھی وہیں کر دیے، وہاں جس مرد کی روح کے ساتھ عورت کھڑی تھی اللہ نے اس کا نکاح دنیا میں کر دیا۔ یہ ہماری بیویاں جو دنیا میں ہیں یہ عالم ارواح میں بھی ساتھ ہی تھیں اور آگے جنت میں بھی ساتھ ہی ہوں گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ نہیں کہ آپ کہاں کہ یار مرے گا تو جان چھوٹ جائے، کہ نہیں بھائی اگے بھی نال ہی نہیں اور تو مسئلہ بھی یہ نہیں جان چھڑ دیا اتوں ہی چلیاں نے نال ہی۔ تو حدیث فرمایا کہ ساتھ کے، اور ساتھ جب کھڑی ہیں اگر آمنے سامنا ہے تو میاں بیوی کی دنیا میں محبت پیدا کر دی، اگر پیٹھ سے پیٹھ ہے تو میاں بیوی بن جائیں گے لیکن دنیا میں لڑ کے گزریں گے۔ لہذا ایسے میاں بیوی بھی ہیں، صبح شام ڈنڈا ڈولی چلتی ہے، ماشاءاللہ 12 بچے بھی ہیں، یہ ہوتا ہے نا، تو لڑ کے چلتے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، تو مطلب عداوت رہے گی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کر دیا۔ اور اگر پہلو سے اگر لگا ہوا تھا تو اس بیوی سے محبت بھی ہے اور تھوڑی سی چڑ بھی ہے، تو دونوں بیلنس چلے گا، تو دنیا اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی دنیا میں بہت سے تو ایسے جن کی شادی نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے، بیچارہ کھڑا ہوگا کسی کونے میں، وہاں اس کے پاس کوئی عورت ہی نہیں کھڑی ہوگی، کیونکہ نبی نے کہہ دیا نا وہیں فیصلے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا ہے، وہیں فیصلے ہو گئے تھے۔ تو محبتوں کے بھی فیصلے وہیں، اور یہ وجہ ہے کہ بس اوقات جو سگے بھائی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں، ساری زندگی ٹسل رہتی ہے، اور ایک آدمی ایک اجنبی دوست کہ جو کبھی ملا نہیں، ملتے ہی ایسی دوستی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ تو یہ عالم ارواح کا اثر ہے، تو وہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ تکوینی اللہ تبارک و تعالی حکمتیں تھیں، ان حکمتوں کے تحت یہ سلسلہ چلا۔ تو وہاں سے بابا آدم کے صلب میں، بابا آدم کے صلب کے بعد دنیا کے اندر، پھر اپنے باپوں کے صلب میں، باپوں کے صلب سے پھر ماؤں کے رحم میں، ماؤں کے رحم سے پھر دنیا کے اندر، دنیا سے پھر عالم برزخ میں، عالم برزخ کے عالم حشر میں، عالم حشر سے عالم آخرت میں، جنت یا دوزخ میں۔ تو دیکھو یہ آدمی اب فنا نہیں ہو رہا، ازلی نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ بن گیا اب یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، اس کی زندگی کے اسٹیشن بدلتے رہیں گے، اب یہ انسان کبھی فنا نہیں ہوگا، یا ہمیشہ جنتوں میں آباد ہو جائے گا یا ہمیشہ کی جہنم میں برباد ہوگا۔ تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کو شروع کیا۔ تو کہنے کا مقصد اتنا طویل ترین سفر ہے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد کیا؟ کھانا پینا اس کا مقصد نہیں، اس کے مقصد اتنا طویل ترین ہو، اور کھانے پینے کی حالت تو انسان کے بدن تک ہے، انسان مر جاتا ہے کھانا پینا ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت اتنی لامحدود اور مقصد اتنا محدود، اور پھر وہی کھانے پینے کا مقصد تو حیوان بھی پورا کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ اس لیے وہ کھانا پینا مقصد نہیں، پھر دنیا کے اندر عزت و اقتدار حاصل کر لینا مقصد، یہ بھی مقصد نہیں ہے، کیونکہ عزت، آج لوگ کہتے جی عزت بڑی ہے جی میری۔ عجیب بات ہے کہ عزت ایک خیالی چیز ہے، عزت ایک خیالی چیز ہے، اور خیالی چیز یہ کہ آپ اپنے ذات میں یہ خیال کر لیتے ہیں کہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، اب مجھے بڑا آدمی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب میری عزت ہے۔ اب اگر لوگ آپ کو چھوٹا سمجھنے لگ جائیں تو بے عزتی ہو گئی، یا آپ اپنے خیال میں اپنے آپ کو سمجھتے یار میری بڑی عزت ہے تو آپ باعزت بن جاتے ہیں، یا آپ اپنے خیال میں سوچتے یار میری عزت نہیں ہے تو آپ بے عزت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خیالی چیز ہے، اور پھر ایسی خیالی چیز کہ دوسروں کے خیال پر ڈیپینڈ ہے آپ کا، کہ دوسرے اگر باعزت سمجھتے آپ باعزت ہیں، دوسرے باعزت نہیں سمجھتے آپ بے عزت ہیں۔ تو ایک خیالی اور معمولی چیز کہ جس کا تخیل بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، تو وہ چیز آپ کی زندگی کا مقصد ہو جائے یہ ممکن نہیں، کیونکہ عزت ایک خیالی چیز ہے، لوگوں کا خیال جیسا ہوگا۔ تبھی تو آج کی دنیا میں کہتے ہیں یار آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، مطلب کیا ہے یار آپ اپنا خیال جو ہے مجھے انسلٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے خیال پر آپ بے عزت ہو گئے، اس کے خیال پہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ ہو گئے، تو یہ کون سا کمال ہے؟ ہاں حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ حقیقی عزت اس کو کہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ مقبول ہو جائیں، اللہ کی نظر میں آپ منظور نظر ہو جائیں، خالق کی نظر میں آپ مقبول ہو جائیں، یہ ہے حقیقی عزت۔